کہ اپنی اپنی چائے پینے والوں سے بار بار گزارش کی گئی، مگر وہ ابھی چائے وہاں کھڑے ہو کے پی رہے ہیں، تو چائے ویسے بیٹھ کے پینی چاہیے۔ مسئلہ یہی ہے کہ چائے جب بھی پی جائے وہ بیٹھ کے پی جائے۔ مشتاق احمد یوسفی نے کہا تھا کہ اگر چائے کے ساتھ کوئی تھوڑا سا گناہ شامل کر دیا جائے تو شراب کا مزہ دیتی ہے۔ اب گناہ کا تو میں مشورہ نہیں دے سکتا ان کو میں۔ ایک صاحب کی عادت تھی کہ وہ ہر بات میں تحقیق کرتے تھے، اپنے آپ کو محقق کہلاتے تھے۔ میں ایسے محققین کو کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ محقق ہے حقہ پینے والے، یہ حقہ پینے والے محقق ہوتے ہیں۔ ایک دن اس نے یوں کیا کہ چائے پہ تحقیق کی، اور یہ کیا کہ چائے میں چینی نہیں ڈالی اور ہلاتا رہا، جب پی تو اس میں میٹھا نہیں تھا۔ اس نے ڈائری میں لکھا کہ آج ہم نے چائے پہ تحقیق کی، ثابت یہ ہوا کہ اگر چائے میں چینی نہ ڈالی جائے اور جتنا چائے ہلا لے میٹھا نہیں ہوگا۔ ایسے اس دن جو کہ تحقیق کے موڈ میں تھا وہ، تو مکھی سامنے نظر آئی بیٹھی، اس نے کہا مکھی پہ تحقیق کرو آج۔ اس نے مکھی کو اٹھایا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا، کہا اڑ جاؤ، اڑ گئی، پھر بٹھایا، پھر اڑ گئی، پھر بٹھایا، پھر اڑ گئی، پھر اس نے مکھی کے پر توڑ دیے۔ اچھا آپ نے لطیفہ سنے بغیر داد نہیں دینی، پہلے سن لیجئے، چپ رہنا ہے پہلے، ورنہ اس کا مزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ اس نے مکھی کے پر توڑ دیے اور توڑ کے اپنی ہتھیلی پہ رکھا، کہا اڑ جاؤ، وہ نہیں اڑی۔ انہوں نے چیخ کے کہا کہ اڑ جاؤ، وہ نہیں اڑی۔ انہوں نے ڈائری میں لکھا کہ آج ہم نے مکھی پہ تحقیق کی، ثابت یہ ہوا کہ اگر مکھی کے پر توڑ دیے جائیں تو وہ قوت سماعت سے محروم ہو جاتی ہے۔ قاسمی صاحب کے لیے بھرپور تالیاں، بھرپور تالیاں۔ تو ہم قاسمی صاحب کی طرف ہم پھر واپس آتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ ایک ایک کر کے چائے لے کے ایک صاحب بڑے کنجوس تھے۔ وہ جو بھی بازار سے چیز خریدنے جاتے تھے تو پہلے بازار جا کے چیز کی قیمت طے کر کے دکاندار سے پیسے پوچھ کر پھر گھر آتے تھے، پھر نوکر سے کہتے تھے جاؤ جا کے اب جا کے یہ فلاں چیز اتنے کی لے آؤ۔ نوکر بڑا بے ایمان تھا، وہ ہر جگہ ڈنڈی مارتا تھا وہ۔ اب انہوں نے کہا لو بھیا میرا نام ہے حسن، میں فلاں کاتب سے بات کر کے آیا ہوں، تو حسن میں 3 حروف ہے، ہے سین اور نون، یہ 3 حروف کے 6 روپے لے گا وہ، یہ لو 6 روپے جا کے حسن لکھوا کے لاؤ۔ اب وہ راستے میں سوچ رہا ڈنڈی کہاں مارنی، پیسے کہاں سے مارنی۔ وہ گیا کاتب کے پاس گیا، کہنا ہے بھائی ایک لفظ لکھ دو حسن، نہیں کہنے کا یار لفظ لکھ دو، خس لکھ دو، خس۔ اس نے کہا خے اور سین 4 روپے ہوں گے، انہوں نے کہا میں دوں گا 4۔ اب وہ جس نے خس لکھا اس نے، تو جب خے پہ نقطہ ڈالنے لگا کہنے لگا ادھر نون میں ڈال دو۔ اس نے کہا بھائی یہ خے کا نسخہ، خے کا نہیں، کہنے لگا خے کا نہیں، یہ میرا نسخہ ہے، یہ میرا نقطہ ہے، کہتے ڈالو نون میں ڈالو۔ اب 2 روپے مار گیا وہاں سے۔ یہ آج جناب وہی اعلیٰ مکبر الصوت ثابت ہو رہا ہے، یہ جس کے لیے فتویٰ دیا گیا تھا۔ ایک صاحب مچھلی بیچ رہے تھے، انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا تھا یہاں تازہ مچھلی بکتی ہے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے یار یہ لفظ یہاں کیا ہوا، یہاں تو مچھلی رکھی ہوئی ہے، تو یہاں تو اضافی لفظ ہے، یہ مٹاؤ اس یہ لفظ کو یہاں کو، برش لے کر لفظ یہاں مٹا دیا۔ پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ تازہ مچھلی بکتی ہے، تازہ کیا مطلب تم باسی بھی بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، تو کہا کاٹو میری سے تازہ کو، برش لیا لفظ تازہ بھی کاٹ دیا۔ پھر رہ گیا مچھلی بکتی ہے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے بات سنو تم بکری بھی بیچتے ہو؟ بکرے تو نہیں بیچتا، تو کہنا مچھلی کیا ہوئی، پھر مچھلی تو نظر آ رہی، مچھلی کاٹو۔ وہ برش لے کے انہوں نے مچھلی بھی کاٹ دیا۔ اب باقی رہ گیا بکتی ہے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے کہ کیا تم مفت بھی دیتے ہو؟ مجھے کہا نہیں مفت تو نہیں دیتا، کہتا پھر بکتی کیا ہوا؟ تو اسے برش بھی بکتی بھی کاٹ دیا۔ اب باقی رہ گیا ہے۔ اب ایک صاحب آئے کہنے لگے بھئی مچھلی ہے تو ہے نا، کاٹو اسے ہے۔ مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ اس عمر میں بھی ہر وقت تر و تازہ رہتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟
میں کہا کرتا ہوں ایک ہے قہقہا، ایک ہے اندر سے قہقہا. میں اندر کے قہقے لگاتا ہوں، سطحی قہقے میرے نہیں ہوتے. دوسرے میں انسانوں کو دکھ نہیں دیتا. دو آدمی جو قہقہ بھی لگاتا رہے اور انسانوں کو دکھ بھی نہ دے، وہ کبھی خود دکھی کبھی نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں مزاح وہ لکھتا ہے جو اندر سے دکھی ہوتا ہے. میں نے کہا میں تو اندر سے کوئی دکھی نہیں ہوں. بھی آپ دکھی ہوں گے، میں تو دکھی نہیں ہوں. کوئی ضروری تھوڑا ہی کہ اندر دکھ ہو تو آدمی شعر کہے گا. اندر حصے مزاح ہونی چاہیے. حصے مزاح ہے تو شعر کہہ لے گا مزاحیہ، ورنہ وہ نہیں کہتا. اصل میں یہ سلسلہ تو جاری ہے، ابھی اور جاری بھی رہے گا. چائے کا سلسلہ بھی کل تک جاری رہے گا انشاءاللہ. ہم نے ملی بھائی سے کہا تھا کہ وقفہ صرف نماز کا رکھیں، چائے کا نہ رکھیں. تو ملی بھائی کو علم میں نہیں ہوگا. تو بارہ چلیے میں چاہ رہا تھا کہ ہم ان کو عشرت صاحبہ کو سنتے تو خاموشی سے سنتے. برتنوں کے ٹکرانے کی آوازیں قاسمی صاحب، جبکہ برتن خالی ہو چکے ہیں. empty vessels make much noise. تو اسی جی میں کچھ جی میں آپ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں. خواتین حضرات، اب چلتے ہیں قاسمی صاحب کی طرف. آپ کے اور قاسمی صاحب کے درمیان جب تک آپ چاہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ سنجیدہ کلام سے قاسمی صاحب. لیکن اس سے پہلے کہ قاسمی صاحب دوبارہ اپنے کلام سے نوازیں، میرے خیال میں ہم اہل ہیوسٹن جتنی بھرپور تالیوں میں دوبارہ ان کا استقبال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی. سنیے، آپا نے کہا کہ میں نے ان سے پہلے منع کر دیا تھا کہ میری صدارت نہ کروائیں. حالانکہ خواتین نے صدارت کیا، خواتین نے تو پیغمبری کے دعوے بھی کیے ہیں. تاریخ میں ایک نام ہے، مسیلمہ کذاب تھا ایک، جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا. تو اسی کے زمانے میں ایک عورت بھی پیدا ہوئی تھی جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. کہنے لگے انہوں نے کہا تھا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، میں تو نبیانی ہوں. میں تو نبیانی ہوں. تو عورتوں نے تو بڑے آپا صدر بننے کی بھی تیار نہیں ہے. مولانا ظفر علی خان سے کسی نے کہا کہ جناب میں اخبار نکالنا چاہتا ہوں، مشورہ دیجئے میں اخبار نکالوں یا نہ نکالوں. اس نے کہا بھائی اخبار نکالنا بڑا مشکل کام ہے، کوئی اور کام کرو. اس نے کہا مولانا آپ منع کو کر رہے ہیں بار بار. کہنے لگے دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت چل گئی، اس کا اخبار الفجر نہیں چلا اس کا. جی اچھا نہیں، میں غلط نہیں کہہ رہا. اچھا الحمدللہ الحمدللہ. وہ ایک صاحب کسی کے ہاں گئے تو انہوں نے گھر والوں نے ان کو لسی پلائی پانی ڈال کے اور خود دودھ پیا. دودھ پی کے انہوں نے کہا الحمدللہ. وہ مہمان کہنے لگا الحمدللہ. اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ نے خالص دودھ پیا الحمدللہ اور مجھے آپ نے کچی لسی پلائی. اشرف صاحب کی شاعری سنی آپ نے. میں ویسے آپ سے عرض کروں کہ اگر آپ کی دل شکنی ہوئی ہے تو میں معذرت، میری یہاں سن لیجیے. میں نے جیسے پہلے بار بار عرض کیا کہ دل شکنی میرا کام ہے ہی نہیں. البتہ میری یہاں سنیے، میں چلی معذرت کر لی آپ سے. حالانکہ اس کو میں لمبا نہ بھی کرتا تو کوئی حرج نہیں تھا. اس کی گزارش یہ ہے کہ انسانوں کو دکھی کرنا یا دل شکنی کرنا، اصل میں اس میں تھوڑا سا جو لوگ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا ہنسنے ہنسانے میں، وہاں کہیں نہ کہیں آدمی پٹڑی سے اتر جاتا ہے تھوڑا سا. تو اس میں احتیاط باقی رہتی نہیں. تو بہرحال اگر آپ کی دل شکنی ہوئی تو معذرت خواہ ہوں آپ سے. اشرف صاحب کی شاعری آپ نے سنی. ریڈیو پاکستان سے ان کا تعلق رہا. زید بخاری ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر کسی زمانے میں ہوتے تھے. ان کے پاس ایک صاحب اپنا مجموعہ کلام لے کر آئے. انہوں نے کہا جی یہ کیا نام رکھا بھی اس کا؟ جی بے کراں اس کا نام رکھا ہے. ارے کہنے لگا تو پنجابی، اس کا نام رکھ کی کراں. مولانا عبد المجید سالک ان سے ملنے آئے، پطرس بخاری کے زید بخاری سے ملنے آئے اور کہا کہ بخاری صاحب نے کہا کہ سالک، عبد المجید سالک ان کا نام تھا.
کہا کہ سالک جب تمہارا شعری مجموعہ آئے تو تم اس کا نام رکھنا کلام مجید، عبد المجید سالک۔ وہ کہنے لگے بخاری صاحب جب آپ کا مجموعہ چھپ کر آئے تو اس کا نام رکھے صحیح بخاری، صحیح بخاری۔ ایک اسی جگہ کا واقعہ ایک اور ہے ان کا بخاری صاحب کا ہی، کہ بخاری صاحب کے پاس مولانا احتشام الحق تھانوی نے ایک درخواست بھیجی اسلام آباد کے، جناب جس گاڑی میں مجھے بلایا جاتا ہے درس قرآن دینے کے لیے اسی گاڑی میں بندوقہ قوال بھی آتے ہیں، تو ایک عالم دین کی توہین ہے کہ اسی گاڑی میں بندوقہ قوال بھی جائے، اسی میں ایک عالم دین بھی جائے۔ تو شکایت انہوں نے اسلام آباد لکھی، انہوں نے کمنٹس مانگے ان سے بخاری صاحب سے، تو بخاری صاحب نے لکھا کہ جناب بندوقہ کو بھی یہی شکایت ہے۔ وہ ریڈیو کی آواز سے مجھے احساس یہ ہوا کہ ایک پائلٹ تھا، اس نے کہا کہ حضرات اس وقت ہم 25,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہے ہیں، سارا جہاز ڈر گیا کہ اوہ کیا ہوا یہ پائلٹ اوہ کرتے زور سے، سارے پیسنجر ڈر گئے کہ پتہ نہیں کیا حادثہ پیش آ گیا۔ اس نے پھر مائک سنبھالا، اس نے کہا حضرات اب ڈریے نہیں، اصل میں چائے میرے اوپر گر گئی تھی اور میری پینٹ ساری خراب ہو گئی ہے، مگر میں نے وہ پینٹ صاف کر لی ہے، پینٹ میں نے صاف کر لی ہے۔ پیچھے سردار جی بیٹھے تھے اکانومی کلاس میں، کہنے لگے تمہاری پینٹ تو میری کون کرے گا۔ 12 اکتوبر کو پرویز مشرف صاحب آ رہے تھے تو کراچی ان کا جہاز چکر لگاتا رہا۔ 12 اکتوبر کو جب پرویز مشرف تشریف لائے پاکستان واپس کولمبو سے تو ان کا جہاز کراچی ایئرپورٹ پہ چکر لگا رہا تھا، میں آ رہا تھا، میں اور سلیم کوثر ہم آ رہے تھے تھائی لینڈ سے، تو پھر ہمارا جہاز چکر لگانے لگا، ان کو بھی نہیں اترنے دیا، ہمیں بھی نہیں اترنے دیا، ہمیں کہا کہ نہیں کسی اور ملک میں جائیں آپ۔ یہ بات ان سے نہیں کہی گئی تھی، صرف ہمیں کہی گئی تھی کسی اور ملک میں جائیں آپ۔ ہم پرواز کر کے تھائی لینڈ سے آ رہے تھے، کراچی اترے بغیر ہم مسقط چلے گئے، ہمارا فیول ختم نہیں ہوا۔ اب وہ لوگ اتنے پریشان، 450 پیسنجر ہمارے جہاز میں، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، کیا کرے، پاکستان کی خیریت کیسے پتہ کرے، پتہ نہیں کیا ہو گیا پاکستان کے اندر۔ اتنا ہنگامہ کہ پائلٹ نے بار بار اعلان کیا کہ بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، لوگ بازی نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ قاسمی صاحب آپ ہزاروں کے مجمع کو کنٹرول کرتے ہیں، یار ان کو کرو کنٹرول، یہ بہت زیادتی کر دی ان لوگوں نے۔ تو میں نے یوں کیا کہ ایگزیکٹو کلاس اور اکانومی کلاس کے بیچ میں کھڑے ہو کے میں نے بغیر مائک کے میں نے کہا ذرا آپ تشریف رکھیے، آپ میں ایک مزیدار بات سناؤں گا، اگر آپ کو مزہ نہ آئے تو پھر بے شک شور کیجیے، بات آپ پلیز بیٹھ جائیں پہلے آپ سر۔ وہ سارے لوگ بیٹھ کے بڑے آرام سے۔ میں نے کہا ایک جہاز میں ایک آدمی طوطے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو طوطے نے اس کا ایئر ہوسٹس کی قمیض کھینچی، وہ بڑی خوش ہوئی کہ اس نے قمیض کھینچی میری۔ مالک سوچنے لگا کہ حق تو میرا بنتا تھا، کھینچی اس نے کہ اس کے بعد اس مالک نے اس کی قمیض کھینچی، تو ایئر ہوسٹس نے جا کے کیپٹن سے شکایت کر دی، بڑا بدتمیز آدمی بیٹھا، میری قمیض کھینچی اس نے۔ کیپٹن نے کہا کہ اس طوطے کو اور جہاز کو دونوں کو جہاز سے باہر پھینک دو۔ اب وہ مالک رونے لگا کہ وہ ابھی نیچے پھینک دے گئی، تو طوطا کہنے لگا جناب اگر آپ کو اڑنا نہیں آتا تھا تو پھر پنگا کیوں لیا تھا؟ اشرف صاحب سے عدیل بھائی نے کہا ذرا مائک قریب کر لیجئے یا دور کر لیجئے مائک، تو انہوں نے کہا کہ میرا مائک سے تعلق رہا ہمیشہ، تو یہ دور ہونے کا
ایک چھوٹے سے ایک دو واقعہ سن لیجئے کہ ایک ڈاکٹر کی شادی ہوئی، لیڈی ڈاکٹر کی، تو جب سسرال گئی تو روز صبح اٹھ کے کہا کرے میں نے سیب کھانا ہے، میں نے سیب کھانا ہے، میں نے سیب کھانا ہے۔ وہ ساس اس کی تنگ آ گئی کہ کیا مصیبت ہے یار، یہ نہ صبح چائے نہ کچھ لسی ہے نہ پانی، یہ صبح کے سیب مانگتی۔ اس نے کہا کیوں؟ میں کہا تمہیں اصرار کیوں آخر، کیوں سیب مانگتی ہو؟ کہنے لگی جب میں کالج میں پڑھتی تھی تو میں نے ایک محاورہ سنا تھا، این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے۔ اسی طرح دور کرنے کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے کہ غالب نے کہا بیگم، اپنی بیوی سے کہا کہ بیگم کیا آپ نے ہمارے شراب کے برتن ہم سے آپ نے ہمارے الگ کر دیے ہیں؟ نہیں، کہنے لگے نہیں، آپ کے برتن الگ نہیں کیے، میں نے اپنے برتن الگ کر لیے، میں نے اپنے برتن الگ کر لیے۔ جگر مراد آبادی کالے رنگ کے تھے، کالی ٹوپی پہنتے تھے، کالی داڑھی تھی۔ ان کا ایک شاگرد تھا، وہ بالکل ان جیسی آواز میں ان کی نقل کرنے لگا، وہی ٹوپی، وہی باسکٹ اور وہی داڑھی اور وہی سب کچھ۔ لوگوں نے کہا یار تو بالکل جگر لگتا ہے، تھوڑا سا منہ کالا کر لے ذرا۔ ہمارے ایک امیر ابو ذریع شاعر تھے، بوڑھے آدمی، 90-92 سال کے، پاکستان ٹیلی ویژن پہ آتے تھے۔ ان کا اردو کلام تو بہت ہی بڑا انعام تھوڑا تھا، پنجابی کلام بہت زیادہ تھا۔ ان کی ایک غزل بڑی مشہور ہوئی تھی کہ روتا ہوں تیری یاد میں دن رات مسلسل، ہوتی نہیں ایسی کبھی برسات مسلسل۔ بوڑھے آدمی تھے، تو میں نے ایک دن ان کا ٹی وی کے لیے انٹرویو کیا۔ میں نے کہا بابا جی آپ 92 سال کے ہیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی اس 92 سال میں، کوئی گھٹنے پر درد کوئی اور؟ کہنے لگے کہ اچھا ان کی عادت تھی کہ ہر ایک کو بزرگوں کہتے تھے، بزرگوں، بچے کو بھی بڑے کو بھی۔ کہنے لگے بزرگوں ہاں درد تو ہوتا ہے، اس دائیں گھٹنے پر درد بہت رہتا ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر سے مشورہ کریں، پوچھیں ڈاکٹر سے کیا؟ کہنے ہاں بزرگوں میں گیا تھا ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر کو میں نے بتایا کہ ڈاکٹر جی اس دائیں گھٹنے میں درد رہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے بابا جی 92 سال میں تو درد ہوگا۔ تو کہنے لگے، میں نے کہا جی یہ بایاں گھٹنا بھی 92 سال کا ہے، یہ بھی 92 سال کا اور یہ بھی 92 سال کا۔ فرمائش یہ تھی کہ میں تھوڑا سا سنجیدہ کلام بھی سنا دوں، مگر یہ بہت ہی سنجیدہ کلام ہے، یہ بہت ہی سنجیدہ کلام ہے۔ یہ افغانستان کے حوالے سے، اس کا عنوان ہے ابرہا کے ہاتھی۔ قرآن کے حوالے سے جو ابرہا کا طیرن ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ ہم نے ابابیلوں کو حکم دیا کہ ان پر کنکریاں پھینکو، تو ابراہم کے ہاتھی اس طرح ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھس۔ یہ قرآن کا ہی واقعہ ہے۔ تو میں نے کہا جی کہ یہ ہر سو کیوں دھماکے ہو رہے ہیں، یہ پوچھو ابرہا کے ہاتھیوں سے کہ جن کے جسم بے ہنگم سے لوہے کے پرندے آ کے ٹکرائے۔ 11 کا واقعہ یاد ہوگا کہ جن کے جسم بے ہنگم سے لوہے کے پرندے آ کے ٹکرائے، پرندے اپنی چونچوں میں اٹھا لائے تھے کچھ کنکر، وہ ان کے جسم کو یوں چیرتے اور پھاڑتے نکلے کہ جیسے آسماں سے آگ کے شعلے برستے ہوں۔ یہ ہاتھی 4 سو بکھرے پڑے تھے کہ جیسے روئی کے گالے، پھر ایک ہاتھی کے اندر کی انا نے جوش یوں مارا کہ اپنے سارے ملبے کو نحیف و ناتواں چونٹی کے اوپر ڈھیر کر ڈالا، نحیف و ناتواں چونٹی کے اوپر ڈھیر کر ڈالا۔ وہ اس کی سونڈ کے اندر نہا خانوں میں گھس بیٹھی، وہ ذہنی طور پر اس کو وہیں مفلوج کر دیتی، مگر ہاتھی تو مردہ تھا، وہ ہاتھی صرف ملبہ تھا، وہ چونٹی کل بھی زندہ تھی، وہ چونٹی اب بھی زندہ ہے۔ وہ چونٹی کل بھی زندہ تھی، وہ چونٹی اب بھی زندہ ہے۔ ایک ابھی جو ایک اور ملک فتح ہوا ہے، اس کو عنوان ہے بیچاری فاختہ امن کے حوالے سے۔ پھر فضا میں ہر طرف بارود ہی بارود ہے، فاختہ کا آج چہرہ پھر غبار آلود ہے، فاختہ کے زخم بھی اب دیکھتا کوئی نہیں، مندمل یہ کیسے ہوں گے سوچتا کوئی نہیں، ظالموں نے کاٹ ڈالے اس کے پر بھی بے دریغ، نرم و نازک اس کی گردن پر چلائی تند تیغ، وہ تڑپتی ہی رہی اس کا لہو بہتا رہا، وہ تڑپتی ہی رہی اس کا لہو بہتا رہا،
اس کو دفنا دو کہیں ظالم یہی کہتا رہا، ظالموں نے اس کو افغانوں سے رکھا دور دور، پھر فلسطین میں ہوئی زخموں سے اپنے چور چور، بوسنیا میں اور پھر کشمیر میں ماری گئی، ظالموں کے ہاتھ سے بغداد میں واری گئی، یہ بیچاری فاختہ اب نزع کی حالت میں ہے، اور سرہانے اس کے ظالم دیو کی صورت میں ہے، ظالموں نے قبر اس کی کھود ڈالی تھی مگر اس یقین پر ہی وہ زندہ ہے کہ آئے گا خضر، ظلم اگر بڑھتا رہا یہ فاختہ مر جائے گی، ظلم اگر بڑھتا رہا یہ فاختہ مر جائے گی، ہم سے اپنے سارے رشتے منقطع کر جائے گی، اس بیچاری کو دم عیسیٰ کا ہے اب انتظار، پوری دنیا میں نہیں اس کا کوئی بھی غم گسار، روک لو تم اس بیچاری کو یہ جائے گی کہاں، اس کو دنیا میں نہ مل پائے گی پھر جائے اماں، فاختہ اگر مر گئی تو ہم سبھی مر جائیں گے، فاختہ اگر مر گئی تو ہم سبھی مر جائیں گے، سب سمندر اور دریا خون سے بھر جائیں گے، یا الہی فاختہ کو تا قیامت زندہ رکھ، اس کے صدقے عالم اسلام کو پائندہ رکھ۔ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ وہ مزاج ایسا ٹھپا لگا ہے کہ حالانکہ میرا سب سے پہلا مجموعہ ہی سنجیدہ شاعری کا آیا تھا ہرے بھرے زخم، تو اس کا موقع ہی نہیں ملتا وہ کبھی سنانے کا، پھر وہ سنانے کو دل بھی نہیں چاہتا، وہ مزاج اتنا وہ حاوی ہو چکا ہے کہ اس کے بعد پھر بات بنتی نہیں، کچھ وہ عجیب سا کچھ ہو جاتا ہے۔ چلیے جی، میں یوں کرتا ہوں کہ جب سنانا ہی ٹھہرا تو شہنشاہ ظرافت میرے چونکہ پیر و مرشد تھے، اور جیسے میں نے کہا کہ میرا نظریہ، میرا عقیدہ، میری سوچ یہ ہے کہ اس دنیا میں دلاور اب دوبارہ نہیں آئے گا، ایسا شاعر پیدا نہیں ہوگا۔ میں نے سمندر پہ مشارہ کرایا تھا تو اس نے کہا تھا کہ ضیاء نے جو سجائی ہے سرے ساحل یہ محفل آج، سمندر کو دکھانا چاہیے دریا دلی اپنی، سمندر سے کہہ رہے ہیں کہ دریا دلی دکھاؤ، تو میں نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے دلاور فگار کو کہ جہاں ذکر ظرافت ہو دلاور یاد آتا ہے، مزاح و طنز کے دفتر کا افسر یاد آتا ہے، شب تاریک بیم موج گرداب چنی حائل، ظرافت کے سمندر کا شناور یاد آتا ہے، ظرافت کے سمندر کا شناور یاد آتا ہے، اسی کے شعر سن کر چاند تارے جگمگاتے تھے، وہ جوہر یاد آتا ہے، وہ گوہر یاد آتا ہے، مزاح و طنز کی تقدیر ہی اس نے بدل ڈالی، شہنشاہ ظرافت کا مقدر یاد آتا ہے، اسی نے رہنمائی کی ہے صحرائے ظرافت میں، اسی نے رہنمائی کی ہے صحرائے ظرافت میں، ظرافت کے مسافر کو وہ رہبر یاد آتا ہے، ظرافت کے فلک کا ایک وہی تھا اختر تاباں، ہمیں تاریکیوں میں اب وہ اختر یاد آتا ہے، وہی شہر ظرافت کا میئر تھا بابقار ایسا۔ رات یہ مشاعرہ تھا فلوریڈا میں، تو وہاں ایک خاتون میئر ہے ایک وہیں کے شہر کی، تو میئر صاحبہ بھی بیٹھی تھی مشاعرے میں، تو وہاں جب میں یہ شعر پڑھا تو وہ دیکھنے لگی شاید میرے لیے شعر پڑھ رہے ہیں، وہی شہر ظرافت کا میئر تھا بابقار ایسا، معزز شہریوں کو اپنا مہتر یاد آتا ہے، وہ مجھ کو یاد کرتا تھا میں اس کو یاد کرتا تھا، مجھے اب وہ تو پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتا ہے، اور ضیاء صاحب میں کیسے بھول سکتا ہوں دلاور کو، میری تنہائیوں میں جو کہ اکثر یاد آتا ہے۔ میں دلاور کے لیے آج تک رو رہا ہوں، اتنے برس ہو گئے ہیں، مگر وہ ہمارے آنسو کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور نذرانہ عقیدت اگر آپ اجازت دیں تو، مزاح و طنز کی محفل سجانے کون آئے گا، دکھی انسانیت کو اب ہنسانے کون آئے گا، بہاریں روٹھ کر چلتی گلستان ظرافت سے، چمن والوں بہاروں کو منانے کون آئے گا، اسی نے خفتہ بختوں کو جگایا اپنے شعروں سے، ہمیں اب خواب غفلت سے جگانے کون آئے گا، ظرافت کے سمندر کا وہی تو ایک شناور تھا، ہماری ڈوبتی کشتی بچانے کون آئے گا،
اور ظرافت میں صباحت اور ملاحت اس کے دم سے تھی، یبوست کے نشاں آخر مٹانے کون آئے گا، ظرافت کے خزانوں کا امین باصفا تھا وہ، بقایا جات اپنے اب چکانے کون آئے گا، اور شہنشاہ ظرافت تھا وہی تھا اکبر ثانی، شہنشاہ ظرافت تھا وہی تھا اکبر ثانی، یہ مسند اب تو خالی ہے نہ جانے کون آئے گا، شہنشاہ ظرافت تھا وہی تھا اکبر ثانی، یہ مسند اب تو خالی ہے نہ جانے کون آئے گا، ظرافت کا یہ مے خانہ اب اس کے بعد سونا ہے، ظرافت کا یہ مے خانہ اب اس کے بعد سونا ہے، سبھی ہے رند افسردہ پلانے کون آئے گا، اور ضیاء کی عمر ساری اب تو رو رو کر ہی گزرے گی، اسے اب دیکھتے ہیں چپ کرانے کون آئے گا۔ دلاور فغار کی برسی میں ہر سال مناتا ہوں اور بہت بڑے پیمانے پر، پچھلے مارچ میں لیٹ ہو گیا تھا تھوڑا سا، تو جنوری کی بجائے مارچ میں منائی تھی، اور پورے پاکستان سے ہم نے مزاح نگار بلائے تھے اور 7 دن تک چلی تھی وہ۔ اسی طرح اس سے پچھلے سال بھی اسی طرح اب یہ جنوری آ رہا ہے 28 جنوری کو، اب میں دلاور فغار پر انٹرنیشنل ہیومر کانفرنس کروا رہا ہوں، پوری دنیا سے نثر نگار اور شاعر اور کارٹونسٹ، اور یہ ابھی دسمبر بھی میں نے انٹرنیشنل ہیومر کانفرنس کرائی تھی، اس میں بھی دنیا کے بیشتر ممالک سے لوگ بلائے تھے۔ انڈیا سے لوگ اس لیے نہیں آ سکے تھے کہ رستہ وایا دبئی تھا، اور دبئی کے راستے 35,000 روپے کا ٹکٹ تھا جہاز کا، اس لیے اب رستے کھل جائیں گے انشاءاللہ تو پھر وہاں سے بھی لوگوں کو بلائیں گے۔ تو 28 جی ہاں بالکل 28 جنوری کو ہے۔ قاسمی صاحب اپنی غزل تلاش کر رہے ہیں، اور انہوں نے اتنی بھرپور نذرانہ عقیدت پیش کیا دلاور فغار صاحب کے لیے، اور ایک شعر وہ جو آپ نے پڑھا وہ دوسرے مائک سے اگر آپ دہرا دیں، نہ جانے کون آئے گا، وہ ایک شعر تھا آپ کا، تو اس سلسلے میں میرے خیال میں کچھ کہنا چاہوں گا، ایک جملہ تمام اہل ہیوسٹن کی جانب سے، جیسے ہی قاسمی صاحب شعر پڑھتے ہیں۔ شہنشاہ ظرافت تھا وہی تھا اکبر ثانی، یہ مسند اب تو خالی ہے نہ جانے کون آئے گا۔ تو اگر آپ سب کی اجازت مجھے ہے تو قاسمی صاحب کی تاج پوشی ہونے والی ہے نیو یارک میں، اور 1-2 جگہ ہو چکی ہے، میرے خیال میں یہ کون آئے گا سے مجھے اتفاق نہیں ہے، میرے خیال میں ہم سب کو اتفاق نہیں ہے۔ قاسمی صاحب پاکستان میں ہیں موجود ماشاءاللہ سے، اور رہیں گے، بھرپور تالیوں میں قاسمی صاحب کا سنجیدہ کلام سنتے ہیں۔ دلاور فغار صاحب سے کسی نے کہا تھا کہ آپ شہنشاہ ظرافت، میں نے آج سے 20 سال پہلے ان کو خطاب دیا تھا شہنشاہ ظرافت کا، جو ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ ضمیر جعفری صاحب کو بابا ظرافت کہا تھا، وہ بھی ان کے نام کا حصہ بن چکا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ کے جانے کے بعد کون ہوگا؟ کہنے لگے میرے جانے کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ضیاء الحق قاسمی آپ کے ڈپٹی شہنشاہ نہیں ہو سکتے؟ تو انہوں نے اس میں نظم لکھ ماری کہ میرا کوئی ڈپٹی نہیں۔ اگر اجازت دیں تو پنجابی کی سنا دوں آپ کو۔ جوش ولی آبادی نے کنور مہندر سنگھ بیدی سے کہا کہ بیدی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ دوزخ کی زبان پنجابی ہوگی؟ انہوں نے کہا جی ہاں دوزخ کی زبان پنجابی ہوگی، ویسے آپ کو سیکھ لینی چاہیے۔ اچھا چونکہ پنجابی پڑھنے کا بھی کبھی موقع ملتا نہیں کبھی، تو وہ تھوڑا سا پنجابی تھوڑا سا منہ ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے۔ ایویں ود ود گلاں کرنا ہے، ایویں چھاتی کھولدا پھرنا ہے، گھر وچ اپنی بیوی اگے منہ وچ من من بولدا پھرنا ہے۔ ایویں ود ود گلاں کرنا ہے، ایویں چھاتی کھولدا پھرنا ہے، گھر وچ اپنی بیوی اگے منہ وچ من من بولدا پھرنا ہے۔ سالہ پچھوں لے کے آنا ادبا گوشت کسائی کولوں، ایویں سب نو دسنا پھرنا ہے، ایویں اینو تولدا پھرنا ہے۔ ایویں سب نو دسدا پھرنا ہے، ایویں اینو تولدا پھرنا ہے، تیلا تیرے کول نہیں ہوندا، ایویں میلا میلا کرنا ہے۔ تیلا تیرے کول نہیں ہوندا، ایویں میلا میلا کرنا ہے،
ایویں ہی شیخی ماردا رہنا ہے، ایویں ہی کھیسے پھولدا رہنا ہے، ایویں ہی شیخی ماردا رہنا ہے، ایویں ہی کھیسے پھولدا رہنا ہے، لوکاں نوں اے دسنا چاہنا ہے پیتی ہے تو رشین بوتل، لوکاں نوں تو دسنا چاہنا ہے پیتی ہے تو رشین بوتل، ایویں سڑکاں اتے کٹی، ایویں سڑکاں اتے کٹی، ایویں سڑکاں اتے کٹی گڈی وانگوں ڈولدا پھرنا ہے، اور ہیروئن دا آدی بنیا ہیرو تو تے بن نہیں سکیا، سڑکاں اتے کوڑے وچوں کاغذ واغذ رولدا پھرنا ہے، اور مٹھیاں مٹھیاں گلاں کرتوں دل لوکاں دے قابو کر لے، کی فائدہ تو ایویں شہر کی فائدہ تو ایویں شہر زہر دی پڑیاں گھولدا پھرنا ہے، اور چھاتی چوڑی کر کے چل تو چھاتی چوڑی کر کے چل تو نہیں تا کبا ہو جاویں گا، چھاتی چوڑی کر کے چل تو نہیں تا کبا ہو جاویں گا، بال کے تینوں پچھن گے پھر بابا تو کی ٹولدا پھرنا ہے، اور ایویں ود ود گلا کرنا ہے، ایویں چھاتی کھولدا پھرنا ہے۔ یہ غزل سن لیجئے۔ فیصلہ کیوں ہو ہمارا کسی سردار کے پاس، فیصلہ کیوں ہو ہمارا کسی سردار کے پاس، آؤ چلتے ہیں کسی صاحب کردار کے پاس، فیصلہ کیوں ہو ہمارا کسی سردار کے پاس، آؤ چلتے ہیں کسی صاحب کردار کے پاس، اپنی بیٹی کے کرے ہاتھ وہ پی لے کیسے، اتنی دولت ہی کہاں ہوتی ہے نادار کے پاس، اپنی بیٹی کے کرے ہاتھ وہ پی لے کیسے، اتنی دولت ہی کہاں ہوتی ہے نادار کے پاس، اور جھوٹ کو سچ میں ملانے کا ہنر جانتے ہو، جھوٹ میں سچ کو ملانے کا ہنر جانتے ہو، نوکری کیوں نہیں کرتے کسی اخبار کے پاس، جھوٹ میں سچ کو ملانے کا ہنر جانتے ہو، نوکری کیوں نہیں کرتے کسی اخبار کے پاس، جیسے میں نے کہتا اور کہا تھا کہ ڈاکٹر سے میں علاج دل کرانے جب گیا، ڈاکٹر سے میں علاج دل کرانے جب گیا، مشورہ اس نے دیا تو شعر کہنا چھوڑ دے، میں نے بلڈ پریشر کے بارے میں جو پوچھا تو کہا جانے من تو شام کا اخبار پڑھنا چھوڑ دے، جھوٹ کو سچ میں ملانے کا ہنر جانتے ہو، نوکری کیوں نہیں کرتے کسی اخبار کے پاس، یہ تو اس شخص کی فطرت کا کمینہ پن ہے، ورنہ کیا عذر کسی ملک کے غدار کے پاس، یہ تو اس شخص کی فطرت کا کمینہ پن ہے، ورنہ کیا عذر کسی ملک کے غدار کے پاس، کاش اس وقت کو ظالم بھی کرے یاد کبھی، ہاتھ مظلوم کا جب پہنچے گا دستار کے پاس، ہاتھ مظلوم کا جب پہنچے گا دستار کے پاس، سر منزل وہ جو پہنچا تو یہی بھول گیا، ایک امانت تھی میری قافلہ سالار کے پاس، ایک امانت تھی میری قافلہ سالار کے پاس، جا کے بیٹھو عزت نفس کا مضمون سمجھ لو تم بھی، عزت نفس کا مضمون سمجھ لو تم بھی، جا کے بیٹھو تو زیا تم کسی خوددار کے پاس، جا کے بیٹھو تو زیا تم کسی خوددار کے پاس، فیصلہ کیوں ہو ہمارا کسی سردار کے پاس، آؤ چلتے ہیں کسی صاحب کردار کے پاس۔ بس میں تھکا وقت تو نہیں، مگر میں آپ کو تھکا بھی سکتا ہوں، مگر یہاں کچھ چہرے مجھے نظر آئے جو پاکستان سے بھی اور پہلے بھی میں دیکھ چکا ہوں، مجھے خیال نہیں تھا کہ وہ لوگ یہاں مجھے ملیں گے، مگر آج جب وہ یہاں مجھے نظر آئے تو مجھے ایک شعر، میرے بزرگ استاد کا شعر ذہن میں آیا کہ جنہیں یقین ہے تو میرے گھر نہ آئے گا، جنہیں یقین ہے تو میرے گھر نہ آئے گا، خدا کرے کہ وہ بیٹھے ہوں اور تو آئے، خدا کرے کہ وہ بیٹھے ہوں اور تو آئے۔ آپ نے کیا فرمایا جی؟ اچھا مزاحیہ، اچھا میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب اگر اسی طرح کی تقریبات ہوتی رہی تو میں تو شاعر بن جاؤں گا کسی دن، وہ کہتے ہیں میں پنجابی سے شروع کروں گا، میں پاکستان جب بنا تو
کچھ لوگ یو پی سے سی پی سے ہم لوگ وہاں سے ایسٹ پنجاب سے سب آ کے آباد ہوئے. کچھ کراچی چلے گئے, کچھ حیدرآباد چلے گئے, کچھ لاہور آ گئے, کچھ پنڈی چلے گئے, کچھ پشاور میں بھی چلے گئے. تو وہاں جب کچھ عرصہ رہے تو شیخ نذیر احمد تھے مزاح کے شاعر. انہوں نے 3 مصرے انہوں نے کہے کہ بس گئے پنجاب میں روئی کو روح کہنے لگے. بس گئے پنجاب میں روئی کو روح کہنے لگے, دل برانے لکھنؤ اوئی کو او کہنے لگے, اور آپ کو تم کو تو اور تو کو تو کہنے لگے. تو زبانیں ساری, اب اردو ہماری قومی زبان ہے, ہمیں اس پر فخر ہے. داغ نے کہا تھا کہ اپنے محبوب کی خاطر تھی خدا کو منظور, ورنہ قرآن اترتا بزبان اردو. اپنے محبوب کی خاطر تھی خدا کو منظور, ورنہ قرآن اترتا بزبان اردو. دیکھیں نا, ہم ایک چمن میں, گلستان میں ہم بہت سے پھول مختلف رنگوں کے پسند کر لیتے ہیں نا, مختلف خوشبوؤں کو پسند کر لیتے ہیں نا. تو اسی طرح زبانیں بھی یہی ہیں کہ ایک ہی چمن کی, ایک ہی گلستان کی مختلف زبانیں. بعض باتیں اتنی مزیدار ہوتی ہیں, اتنی اسٹرائکنگ ہوتی ہیں وہ, کہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا سندھی لوگ جو ہیں, سندھی بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں, وہ جو ٹوپی پہنتے ہیں یوں یوں یوں, ہے نا, نہیں اس میں سنجیدہ بات ہے. وہ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں؟ انہوں نے سجدے کے لیے جگہ چھوڑی ہے خالی. وہ ٹوپی کا کٹ اسی طرح ہے تاکہ سجدے کی جگہ خالی رہے, اس میں سجدہ کرے. وہی اسی محراب کی شکل بھی ہے, مگر وہ زیادہ اچھی ہے کہ سجدے کے لیے جگہ چھوڑی. آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیے جو رگڑ رگڑ کے سجدہ. ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مرد کے مقابلے میں عورت اور مرد بڑا منافق ہوتا ہے, عورت منافق نہیں ہوتی. کسی عورت کے ماتھے پہ آپ کو نشان نظر نہیں آئے گا. دنیا میں ہر نماز پڑھنے والی عورت کے ماتھے میں نشان نکالا. جی صاحب آپ تکیہ رکھ لیں پھر بھی نشان پڑ جائے گا. دوپٹہ ہر ایک دوپٹہ دیا کہ یہاں سے یوں لایا, یہاں سے یوں لایا, ایسے لایا. کسی کے ماتھے پہ تو ہونا چاہیے تھا. جی نہیں ہوتا, کسی کے ماتھے پہ نہیں ہوتا. اچھا عورتیں گنجی نہیں ہوتی, عورتیں گنجی نہیں ہوتی, مرد سارے گنجے ہوتے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کیا جواب ہے کہ عورتیں گنجی نہیں ہوتی؟ جی پیسے زیادہ دولت مند ہوتے ہیں. As a physician, I'm telling you because majority of the women, of course, they have estrogen in their blood count. جی And that helps in the growth of the hair. اچھا, ویری گڈ. مجھے کسی نے کہا کہ اوپر کا حصہ استعمال نہیں کرتی ہوں. معذرت آپ لوگوں سے معذرت. چلیے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے لیے شعر پڑھ دیتے ہیں. ایک ربائی ہے اس کی پروفیسر شور علی کی کہ تعبیر سے یہ خواب بنا جاتا ہے, یہ پھول تصور میں چنا جاتا ہے. فطرت کے طرف خانے میں عورت ہے وہ گیت جس گیت کو آنکھوں سے سنا جاتا ہے. فطرت کے طرف خانے میں ایک مولوی صاحب بات کر رہے تھے کہ جناب عورت ماں ہوتی ہے, عورت بیٹی ہوتی ہے, عورت بہو ہوتی ہے, عورت ساس ہوتی ہے, عورت پوتی ہوتی ہے, عورت فلاں ہوتی ہے. ایک صاحب اٹھے, ان کا مولوی صاحب عورت پڑوسن بھی ہوتی ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے المزاح فی الکلام کالملح فی الطعام, کہ کلام میں مزاح اتنا ہی ضروری ہے جتنا آٹے میں نمک ضروری ہوتا ہے یا کھانے میں نمک ضروری ہوتا ہے. زندگی میں دیکھیے ہٹلر جنگ ہارا
تو انہوں نے ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی اور ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ کون سا ایسا فیکٹر تھا کہ ہم جنگ ہار گئے، جبکہ ہم بہت ترقی یافتہ تھے، ہمارے بڑے بڑے جرنیل تھے، جنرل رومیل تھا اور پتہ نہیں کون کون تھا. تو اس کمیٹی نے جو رپورٹ لکھی اس میں جہاں اور فیکٹر لکھے جنگ ہارنے کے، اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تھا کہ چونکہ ہمارے جرنیلوں میں حصے مزاح کی کمی واقع ہو گئی تھی اس لیے ہم جنگ ہار گئے. آپ اپنے گھر میں ہر وہ غصے میں رہیں، آپ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے آپ. اور اگر گھر میں بھی وہی آپ خوش رہیں اور لائٹ فیل کریں اور کسی گروہ کو روگ نہ بنائیں اور ہر بات کو طویل نہ کریں، اس کو لسی نہ بنائیں اسے. جیسے ایک صاحب کسی کے یہاں گئے تو وہ دانت خلال کر رہے تھے، تو کہنے کہ یہ دانت خلال کر رہے، تو انہوں نے بوٹی موٹی کھائی تھی، اس کو کچھ نہیں دیا تھا. تو کہنے جی دانت خلال اس لیے کر رہا ہوں کہ شوربہ پھنس گیا. شوربہ پھنس گیا. اسی طرح ایک صاحب اور گیا کسی کے ہاں، تو انہوں نے خود تو بوٹیاں اور آلو اور اس کو خالی شوربہ دیا. وہ بڑا پریشان کیا، تو میری توہین ہے کہ خود وہ کر رہے ہیں، مجھے خالی شوربہ دیا ہے. تو اس نے کیا کیا، اس میں شوربے میں انگلی پھیری یوں کر کے، اس کے بعد اپنی انگلی پکڑ کے تو چیخنے لگا، مر گیا ہم مر گیا ہم مر گیا. انہوں نے بھی شوربے میں انگلی پھیری کی، پتہ نہیں بچھو کاٹ گیا کیا ہوا. تو انہوں نے کہا بھی دادا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. کہنا رونا اسی بات کا ہے. سب میں آپ یہ نہ یہاں سے غلط تاثر لے کر نہ جائیے کہ میں نے آپ کو لطیفے بھی سنایا اور میں نے آپ کو ہنسایا. اگر آپ ساری رات بھی بیٹھے رہیں، بلکہ کراچی میں جو میں کراتا ہوں تقریبات کراتا ہوں، تو 7 دن تک 10 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک، میری عمر دیکھ لیجئے، میری صحت خراب دیکھ لیجئے، 10 بجے سے صبح 5 بجے تک اس طرح ہوتا ہے کہ 1000 آدمی کی جس طرح وہ اچھل رہا ہے، پورا ہال اچھل رہا ہے. اس میں یہ نہیں کہ میں خالی لطیفے سنا کے ہنسا سکتا ہوں، میں اپنے کلام سے بھی سنا سکتا ہوں، اور کلام ہی وہاں میں سناتا ہوں زیادہ. لطیفہ تو یہ ہے کہ میں نے اس لیے اس تھوڑے سے کمپیئرنگ میں اس فیلڈ کو ذرا رکھا، اس لیے کہ نئی نسل اردو ادب کی طرف راغب نہیں ہو رہی تھی. ہم نے اس کو اردو کی پہچان کرانے کے لیے کہا کہ اچھا ذریعہ تلاش کرو. تو اچھا ذریعہ یہی تھا کہ ان کو ہنساؤ پہلے. اب چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماؤں سے کہتے ہیں کہ ممی وہ مزاحیہ مشاعرہ کس دن ہے. میرا پوتا ہے 2.25 سال کا، اسے پہلے لفظ مشاعرہ کہنا نہیں آتا تھا. جب اس نے میرے مشاعروں میں جانا شروع کیا تو وہاں جا کے شور کرنے پورے ہال میں بھاگتا ہے، دادا دادا واہ 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 واہ، دادا واہ 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 واہ. اب بھی وہ بھی روز اپنی ماں سے، اب اسے لفظ مشاعرہ کہنا آ گیا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ مشاعرہ کس دن ہے. تو یہ چھوٹی نسل کو، نئی نسل کو اس طرف راغب کرنے کے لیے دیکھیے، اردو دنیا کی اتنی بڑی زبان ہے کہ اب اردو کو خدمت کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں. اردو تو اتنی بڑی زبان ہے، اس نے ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیا ہے. جیسے دیکھیے پنجابی کا لفظ ہے مک مکا، اب اردو میں شامل ہو گیا. اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں، مک مکا اردو میں شامل ہو گیا. کھڈا ہے، پھڈا ہے، ان تمام الفاظ جو ہیں مطلب اردو کی اتنی وسعت ہے کہ اس نے سارے الفاظ کو اپنے اندر سمو لیا. ایک دفعہ جمیل الدین عالی صاحب نے، عطا اللہ قاسمی، میں اور 2-3 آدمی کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار قاسمی، مذاقاً کہا، انہوں نے چھیڑ چھاڑ آپس میں ہوتی ہے، انہوں نے کہا یار قاسمی تم نے اردو کا بیڑا غرق کر دیا یار. انہوں نے کہا جی ہم نے بیڑا غرق کر دیا؟ ہم نے کیسے بیڑا غرق کیا جی؟ کہنے لگا یہ تمہارے کالموں میں، تمہاری تحریروں میں، تمہاری شاعری میں پنجابی کے لفظ اتنے شامل ہو گئے ہیں کہ اردو کا تم نے چہرہ بگاڑ دیا. اس نے کہا علی صاحب یہ بات نہیں ہے، ہم نے اصل میں بہت خدمت کی اردو کی. دیکھیے نا، ہم تو اردو کو ہمیشہ قربانیوں کی ضرورت رہی، ہم اسے پنجابی خون پلا رہے ہیں. اس نے کہا کہ علی جی بات یہ ہے کہ آپ کی ہے اردو معلّہ، آپ کی ہے اردو معلّہ، ہماری ہے اردو محلہ. یہ دیکھیے، سندھی ہو، پنجابی ہو، پٹھان ہو، کوئی کسی قوم کا آدمی ہو، ہر شخص اردو بولتا ہے.
دنیا میں کہیں چلے جائیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اردو قسم پرسی کے عالم میں ہندوستان میں چونکہ ہر سال ہندوستان جاتا تھا، میں وہاں میں جا کے دیکھ، وہاں قسم پرسی کے عالم میں، اور اردو کا کسی سہارے کی ضرورت ہی نہیں، وہ اس طرح خود بخود دن بدن پھیلتی گئی، ترقی کرتی چلی گئی کہ آج ساری دنیا میں اردو بولی جاتی ہے۔ چلیے میں ایک چھوٹا سا لطیفہ سنا کے پھر میں ختم کروں گا۔ میں وہ کچھ فرما رہے ہیں، کچھ اور بھی اس کے ساتھ کچھ ہے، پتہ نہیں کیا۔ ہمارے الطاف بھائی، ارے میں نے ان کے لیے لکھا، میں نوائے وقت میں بھی کالم لکھتا ہوں، میں نے اس میں لکھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ الطاف بھائی کی پاپولیرٹی کم ہو گئی، ہم نے کہا نہیں، بالکل غلط، اس کی پاپولیرٹی پہلے سے زیادہ اور ہو گئی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے جو ایک نعرہ دیا، وہ اس میں اپیل تھی، اس کے اندر انہوں نے آج بھی 9-0 پہ بچے لوگ جاتے ہیں، جوان لڑکے جاتے ہیں، بچیاں جاتی ہیں، وہ اپنا خون نکال کے اس سے تحریر کر کے دیتے ہیں تجدید عہد وفا۔ آج بھی وہی صورتحال ہے، اس کی پاپولیرٹی میں، الطاف بھائی کی پاپولیرٹی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے لیے میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ تمام دنیا کے سربراہان اللہ کے سامنے پیش تھے، تو الطاف بھائی بھی تھے، تو الطاف بھائی نے کہا اللہ میاں میں بڑا تنگ آ گیا ان پنجابیوں سے، انہوں نے گند کیا ہوا ہے۔ اللہ میاں نے کہا کہ اللہ میاں کیا بھائی؟ کہنے لگا ان کی فوج پنجابی، ان کی رینجرز پنجابی، ان کی پولیس پنجابی، ان کی ایڈمنسٹریشن پنجابی۔ اللہ میاں نے بڑے فرشتے سے کہا جائے یہ فائل کٹ کے لے کے آ۔ اچھا جی اڑ لے کے آنا جی۔ زمین جعفری صاحب نے کہا تھا کہ حسنہ حسانہ طنز و مزاح جو ہے یہ قوموں کو پالش کرنے کے لیے، مالش کرنے کے لیے نہیں۔ ہم بھی پالش کرتے ہیں، مالش نہیں کرتے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں دیکھیے سلپ آف ٹنگ، گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، لوتھڑا ہی ہے نا، کہیں بھی ادھر ادھر ہو سکتا ہے، مگر کنٹرول نہ رکھتے کہ شاید کوئی ایسی ناگوار بات نہ گزر جائے، کوئی مولوی ناراض نہ ہو جائے، جی ہماری بیوی ناراض نہ ہو جائے، کوئی دوست ناراض نہ ہو جائے، تو ہم کسی کو ناراض تو کرتے نہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، آپ کو خوشیاں دے، اس ملک کی خدمت کریں، کسی کے گن گائیں، مگر پاکستان کو نہ بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں لحاف ہوں کسی اور کا، مجھے اوڑھتا کوئی اور ہے۔ میں لحاف ہوں کسی اور کا، مجھے اوڑھتا کوئی اور ہے۔ میری بابرا تو شریف ہے، تیری بابرا کوئی اور ہے۔ میں لحاف ہوں کسی اور کا، مجھے اوڑھتا کوئی اور ہے۔ مجھے چکروں میں پھنسا دیا، مجھے عشق نے تو رلا دیا۔ میں تو مانگ تھی کسی اور کی، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ میں تو مانگ تھی کسی اور کی، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ یہ شعر سنیے خاص طور پر قاری صاحب۔ ہے عجب نظام زکوٰۃ کا میرے ملک میں، میرے دیس میں۔ ہے عجب نظام زکوٰۃ کا میرے ملک میں، میرے دیس میں۔
اسے کاٹتا کوئی اور ہے، اسے بانٹتا کوئی اور ہے۔ ہے عجب نظام زکوٰۃ کا میرے ملک میں، میرے دیس میں، اسے کاٹتا کوئی اور ہے، اسے بانٹتا کوئی اور ہے۔ یہ سیاسیات کا کھیل ہے، یہ منافقوں ہی کی جیل ہے۔ یہ سیاسیات کا کھیل ہے، یہ منافقوں ہی کی جیل ہے۔ یہاں بھونکتا کوئی یہ سیاسیات کا کھیل ہے، یہ منافقوں ہی کی جیل ہے۔ یہاں بھونکتا کوئی اور ہے، یہاں کاٹتا کوئی اور ہے۔ یہاں بھونکتا کوئی اور ہے، یہاں کاٹتا کوئی اور ہے۔ میں لحاف ہوں کسی اور کا، مجھے